اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے جو صغیرہ گناہ کے سیئات کے جو لفظ آتا ہے یا برائیوں کا، تو عام طور سے قرآن و حدیث میں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن و حدیث میں کسی نیک عمل کے اوپر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، جیسے وضو کرنے کے لیے آتا ہے کہ وضو کرے گا بندہ تو جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرہ دھوئے گا چہرے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، مسجد کی طرف چلے گا تو ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب سے مراد در حقیقت صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر، قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد بغیر حق ادا کیے معاف نہیں ہوتے، یہ معافی کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ البتہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرتے رہتے ہیں، وضو کر لو گے تو معاف ہو جائیں گے، نماز پڑھ لو گے تو معاف ہو جائیں گے، مسجد کی طرف جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ہم نے جن چیزوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے ان سے بچتے رہو تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم ان کا کفارہ کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، اور پھر تمہیں بہت باعزت جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ جو فرمایا کہ میں نے ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیا، اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ انہوں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے میں نے معاف کر دیے، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیے بلکہ ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لی معاف کرنے کے بعد، ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ اگر 100 صغیرہ گناہ کیے تھے تو اس کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھ دیں، تو ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کے ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو یہ عبادتیں انجام دے رہے تھے یہ بھی حقیقت میں غور کرو تو سیئات پر مشتمل تھی۔ ارے نماز جب پڑھی تو نماز کیا اس طرح پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی، روزہ اس طرح رکھا جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، بے شک تراویح پڑھی لیکن اس طرح پڑھی کہ دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، حافظ پڑھ رہا ہے تو تیزی میں پڑھتا جا رہا ہے، اور سننے والا اس کو سنتا جا رہا ہے، نہ الفاظ کی طرف دھیان ہے، نہ معنی کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، بس ایک 20 رکعتوں کی گنتی ہے جو پوری کر لی ہے۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ باری تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کر لی، پڑھ لی تراویح، 20 رکعتیں پڑھ لی، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، گنتی گن رہے ہیں کہ کب کتنی رکعتیں ہوئی کتنی باقی ہیں، تو یہ اس طرح پڑھی نہیں پڑھی؟ تو اگر غور کرو تو یہ نماز جو ہے یہ حقیقت میں حسنہ نہیں تھی بلکہ سیئہ تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور دل و دماغ کہیں اور ہے۔ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ، کسی صاحب اقتدار کے دربار میں جاؤ اور وہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تم کبھی ہاتھ ہلا رہے ہو، کبھی پاؤں ہلا رہے ہو، کبھی اپنے تھکن کا اظہار کر رہے ہو، تو یہ در حقیقت بے ادبی ہے، گستاخی ہے اس بادشاہ کی، صاحب اقتدار کی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو نمازیں بھی پڑھی گئیں وہ حقیقت میں کیا تھیں؟ وہ ان کے اندر سیئات بھری ہوئی تھیں، طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، بعض اوقات ناجائز خیالات بھی آ رہے ہیں، فحش خیالات بھی آ رہے ہیں، اور اس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حقیقت میں تو یہ سیئات کے قبیل سے، سیئات سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ آج چونکہ بہرحال ان کو میں نے جو کام سونپا تھا اپنی حد تک انہوں نے کیا، اگرچہ اس طرح نہ کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو ان کی ان سیئات کو بھی میں حسنات ہی بنا دوں گا، اس نماز کو نماز ہی قرار دوں گا، اس روزے کو روزہ ہی قرار دوں گا، اس قیام کو قیام ہی قرار دوں گا، باوجود ہے کہ یہ حقیقت میں کہلانے کا مستحق نہیں تھا۔ تو ان کے ساری سیئات کو بھی میں حسنات سے تبدیل کر دوں گا،
اپنے فضل و کرم سے تبدیل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کرم فرمائے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے سیئات کو بھی میں حسنات سے بدل دوں گا۔ یہ بہلانے کی بات تو نہیں، جب بہلانے کی نہیں ہے تو یقین کرو اس بات پر، یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت کرنے والوں میں شامل کر لیا، مغفرت ہونے والوں میں شامل فرما لیا، ایک نئی زندگی عطا فرما دی، ایک حیات تازہ عطا فرما دی۔ لیکن ایک عجیب قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، تم دور نہ چلے جانا۔ اللہ اکبر، دوری جو کچھ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ دوری ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم غافل ہو گئے، ان کے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کی فکر سے غافل ہو گئے، ان کے خیال سے غافل ہو گئے، یہ غفلت ہماری طرف سے آتی ہے، ورنہ وہ تو قریب ہی ہے۔ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کا شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، میں چاہے کتنا بھی دور چلا جاؤں تو میرے پاس ہی رہتا ہے، لیکن میرا کام اتنا ہے کہ اس دور جانے کے بعد میں لوٹ آؤں اور لوٹ کر تمہارے قرب کا احساس پیدا کر لوں، اے اللہ تیرے قرب کا احساس پیدا کر لوں۔ اور وہ قرب کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے، ایک تو دعا ہوتی ہے نماز کھانے کی، وہ جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا تو یہ ہے۔ لیکن ایک دعا ہے جو کھانا کھاتے وقت، جب کھانا سامنے آئے تو اس وقت کیا کہے بندہ، اللہم لک الحمد علی ما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ یہ جو کچھ کھانا آپ نے عطا فرمایا، مجھے رزق عطا فرمایا، میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قوت کے، اپنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا۔ تو بندہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عطا ہے، جب آپ کی عطا ہے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کہہ کر کھا لیا، الحمدللہ غفلت دور ہوئی، اللہ تعالیٰ کے سے دور جانے کا کہ بجائے تم اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فکر کی سے آدمی بندہ خالی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب، ایسے طریقے مہیا فرما دیے ہیں اپنی رحمت سے کہ اگر آدمی ان کا اہتمام کرے تو یہ جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، محبت کا جو تعلق پیدا ہوا، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا تحفظ ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی عطا فرمائی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں، یعنی ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ارے ایک بنگا، حقیر سا بنگا، اس کی کیا حیثیت، کیا حقیقت کہ وہ مالک الملک والملکوت اس کا ذکر کرے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور وہ ذکر اس طرح بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی اذکار ہیں وہ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر شکر ادا کرتے رہنا، جو کچھ بھی نعمت میسر ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اپنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا خوگر بننا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، ہر وقت مانگتا رہوں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، لیکن بندہ قریب ہوتا ہے ان راستوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ کسی زمانے میں اس غرض کے لیے کہ دنیا کی محبت سے انسان کا دل خالی ہو اور اللہ جل جلالہ کی محبت اس میں آ جائے، اس غرض کے لیے بڑے بڑے ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے۔ خانقاہیں تھیں، ان کے اندر لوگ جا کے رہتے تھے اور مجاہدے کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا تھا۔ اور
اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے حقیقت میں تصوف اور طریق کی تجدید فرمائی، اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسے راستے تجویز فرمائے کہ جو بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے جو چیز حاصل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑے تھوڑے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب کہاں جاؤ گے کہ ان صوفیاء کرام کی طرح کے مجاہدے کرو، ان کی طرح ریاضتیں کرو، لیکن ایسے چٹکلے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مقصود تھا وہ حاصل ہو جاتا. اور وہ یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں، دنیا ہی کے کام میں عادت ڈالو اس بات کی کہ چھوٹی سی بھی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور دل میں کر لو، زبان سے کر لو، زبان سے نہیں دل میں کر لو. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، میری گرمی دور فرما دیجئے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اچھا کھانا کھلا دیجئے. یا اللہ یہ گھر کے اندر بچوں کو دیکھوں گا، ان کو خیر عافیت سے رکھیے. یا اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، سواری مجھے اچھی دلوا دیجئے. سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجئے. یا اللہ یہ ٹریفک کا ہجوم ہے، اس سے مجھے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے. مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر زندگی گزارو. جو مرحلہ بھی درپیش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اس سے مانگو گے. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا. کیونکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. ہر دعا چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دیجیے، اللہ مجھے روزگار دے دیجیے، اللہ مجھے صحت دے دیجیے، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو لیکن ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تمہیں اس کو عبادت بنا دوں گا، اس کے اوپر اجر لکھوں گا. مانگتے رہو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بندوں کے لیے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہی بات سکھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کہ تم مانگتے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ہر حاجت پیش کر کے مانگتے رہو. یہ دیکھو، کر کے دیکھو. زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی عادت ڈال لے تو پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے. شکر گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کا راستہ رکھا ہوا ہے. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری اگر دیکھو تو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ شکر پر مشتمل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر. اور باقی 3 آیتیں جو ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الی آخری. تو یہ دعا ہے. تو خلاصہ سارے قرآن کا ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تو 2 چیزوں کا اہتمام کر لو. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور مجھ سے اپنی حاجتیں مانگو تو میرے قریب ہو جاؤ گے. تو ہمارے عزت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ اور پھر ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ ہر مجلس ان کی ان 2 چیزوں کی تاکید پر مشتمل ہوتی تھی. اتنا مرتبہ تکرار فرمایا، اتنی مرتبہ یہ بات فرمائی، اتنی مرتبہ کہ کانوں سے اٹھ کر پھر دل میں اتر گئی. اذا تقرر علی السمع تقرر فی القلب. وہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہوگے کہ میں ایک ہی بات بار بار کہتا رہتا ہوں. ارے قرآن کریم کو دیکھو، اس میں ایک ہی بات کتنی مرتبہ بار بار فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے فرمائی ہے تاکہ صرف اتنی نہ ہو کہ بات کہی گئی اور کانوں تک پہنچی اور ایک کان سے داخل ہوئی دوسرے کان سے نکل گئی، بلکہ اس لیے ہو کہ دل میں پیوست ہو جائے گی. اور پیوست ہوتی ہے کثرت سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ سنتے رہتے تھے، لیکن جب اتنی بار سنا کہ دل میں بیٹھ گئی بات تو الحمدللہ کچھ توفیق بھی ہو گئی. اس کی وجہ سے کچھ عادت بھی پڑنے لگی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر باقاعدہ تم
عبادت کرنے جاؤ، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو، سجدہ کرو، رکوع کرو، ہے ہی عبادت بڑی اعلیٰ درجے کی، لیکن دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی تم عبادت کر رہے ہو، اور تم نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے. دل یہ کہہ رہا ہے بار بار، دل اس میں لگا ہوا ہے، چاہے دنیا کے کام بھی کر رہے ہو، لیکن دنیا کے کام میں بھی تو حاجت پیش آتی ہے، مانگو. دنیا کے کام میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، شکر ادا کرو. تو یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دل میں انہوں نے کہہ دیا اللہ آپ کا شکر ہے یہ کام ہو گیا، دل میں کہہ دیا اللہ یہ کام کرا دیجئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جانے کیا سے کیا ہو گیا. حضرت والا کا جملہ یہ تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح رشتہ جڑ گیا. یہی وہ بات ہے کہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص خلفاء میں سے تھے. اپنے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی خاں تھے، کوئی باقاعدہ عالم بھی نہیں تھے، لیکن حضرت والا کے صحبت نے ان کو ایسا کچھ بنا دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، اور حضرت کے بڑے چہیتے، محبوب، لاڈلے مرید بھی تھے، اور بعد میں حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی. حضرت کی سوانح حیات بھی انہوں نے مرتب کی ہے اشرف السوانح کے نام. شاعر بہت بڑے بلا کے تھے، بڑے شاعر تھے، اور شعر بڑے اعلیٰ درجے کے فرماتے تھے. دیوان ان کا چھپا ہوا ہے کشکول مجذوب کے نام سے. تو حضرت والا کے ہاں صحبت میں جو چیز حاصل ہوتی تھی اس کو ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا حضرت مجذوب صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں حضرت کے پاس نہیں آیا تھا تو اس وقت تک پتہ نہیں دین کو کیا سمجھے ہوئے تھا کہ کتنی بڑی دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن حضرت کے پاس آ کر یہ باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا. تو اس کو انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے، فرمایا کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. میں تو اس خیال سے چلا تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ مدارس طے کرنے ہوں گے، کیا کیا مسائل سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. تو اگر یہ دل میں اپنے دل کو ذرا سا متوجہ کر لو اللہ جل جلالہ کی طرف، کوئی لمحہ انسان کا خالی نہیں ہے جس میں انسان کے دل میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو. ہے کوئی خالی؟ کوئی لمحہ خالی نہیں ہے. خیالات کی ایک رو ہے جو چل رہی ہے، مگر وہ رو چلی ہوئی ہے اس طرح کہ غفلت میں، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں خیالات کی رو چل رہی ہے. اگر اس خیالات کی رو کو تم اپنے اب مالک کے ساتھ تعلق کی طرف موڑ دو، یہی کر کے کہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کر کے یہ مانگتے رہو، تو یہ خیالات کی رو جو ہے مڑ بھی جاتی ہے. اور جب مڑ جاتی ہے تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. اللہ. اور یہ بات الحمدللہ اسلاف سے چلی آ رہی ہے. ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں خواجہ بیدل، فارسی کے شاعر تھے، تو انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کہی ہے کہ ستمست اگر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچ کم نہ دمی دئی در دل کشا در وہ چمندرا. کہتے ہیں کہ یہ بڑی سطحی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے کہ تو سیر کرنے کے لیے باغوں میں اور چمن کے اندر جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، کہ فلاں باغ بڑا شاندار ہے، اس میں پھول بہت اچھے ہیں، اس میں مناظر بڑے حسین ہیں. ارے اگر تیرے اوپر دل کا باغ کھل جائے تو ساری دنیا کے باغات اور ساری دنیا کے حسین مناظر اس کے آگے ہیٹ ہیں. تو ستمست اگر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچ کم نہ دمی دئی. تو اگر اپنے آپ کا جائزہ لے تو تیری حیثیت جیسے ایک پھول کی کلی ہوتی ہے نا، وہ کلی بند ہوتی ہے اور پھر وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے. تو تیرا دل بھی غنچے کی طرح ہے، اس وقت بند ہے، لیکن اگر تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کھولے گا تو یہ پھول بن جائے گا. تو بسر سر و سمندرا، تو تیری ساری دل جو ہے
یہ خود باغات کے اور مناظر کے مقام ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد سے۔ تو جب آدمی اس میں محو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے اور اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے مالک سے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاخ میں سے تھے، یعنی مرید تو تھے ہی، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس شاخ میں سے تھے۔ اور میں نے جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو میرے استاد تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے۔ تو جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد وہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جو شاید تمہیں پہلے معلوم نہ ہو، وہ یہ کہ میں تمہیں وہ ہیئت کر کے دکھاتا ہوں جس ہیئت سے آپ کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ نقل اتار کر بتایا اور اس طرح بتایا کہ اب میں بھی اس کی نقل نہیں اتار سکتا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے محویت کے عالم میں کہ چہرے کے اوپر ایک حیرت اور ایک شوق اور ایک عجیب و غریب جیسے مجذوبانہ سی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کہ حضرت کو چہرے کو تکتے رہتے تھے، باتیں سنتے رہتے تھے، اور ایسے کر کے انہوں نے منظر دکھایا کہ یہ ان کے عشق کا عالم تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، دونوں کے طرح درجات بلند فرمائے۔ تو وہ ایک ایک چیز کو حضرت کی دیکھتے تھے، کس طرح عمل کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح۔ تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے حضرت کے گھر جا رہا تھا حضرت کے ساتھ۔ عام طور سے حضرت والا کے ہاں بڑے اصول قواعد ہوا کرتے تھے، ان اصول قاعدوں میں سے بھی تھا کہ جب میں جاؤں خانقاہ سے گھر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ چلے، نہ کوئی میرا سامان اٹھائے، بس اگر یہاں جو کچھ بات کرنی ہے کر لے، اس کے بعد مجھے مخلہ بالطبع چھوڑ کر چلا جائے، میں تاکہ تنہا جاؤں۔ گھر جاتے تنہا جاتے تھے، نہ کوئی ساتھ چل رہا ہے نہ کوئی سامان اٹھانے والا ہے۔ یہ جو پیروں کا انداز ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب چل رہے ہیں تو پورا ایک لشکر بھی ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ کچھ نہیں تھا، تو اکیلے جایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی کسی کو خصوصی اجازت سے ساتھ رہنے کی بھی اجازت، کوئی اگر اجازت لے لے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں، تو حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے، کسی کو خاص اجازت۔ تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اجازت دی اور حضرت کے ساتھ چلا گھر تک۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور قلم نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر پھر جیب میں ڈال دیا۔ خاموش چل رہے ہیں، والد صاحب بھی کچھ خاموش ہیں، حضرت تھانوی بھی خاموش۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ دینے والے تو وہ ہیں، کوئی شیخ کیا دے سکتا ہے، کوئی استاد کیا دے سکتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ خیر، تو چل رہے تھے، خاموش تھے، جب یہ کام کیا تو پوچھا مولوی شفیع، دیکھا اب سمجھے میں نے یہ کیا ہوا، کیا کام ہوا؟ تو حضرت والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فرما دیں کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے دل اور دماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا، یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ یہ کام کرانا ہے، کسی وقت کرنا ہے یا کرانا ہے، تو وہ دماغ میں تھا، دل میں تھا، اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا۔ یعنی اگر یہ نہ لکھتا تو دماغ پر وہ چکر لگاتا رہتا اور دل میں چکر لگاتا رہتا کہ فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، تو اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ دل تو اللہ میں نے ایک ہی کے لیے بنایا ہے، دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے، اس میں یہ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے افکار جو ہیں یہ اس کے رہزن ہیں، دل کے لیے رہزن ہے، لہذا میں نے اس کو اس طرح منتقل کر، دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے، دل اسی طرف مشغول ہونا چاہیے۔ تو یہ سکھا دیا کہ چلتے پھرتے بھی اگرچہ خاموش ہے، بظاہر ذکر بھی نہیں زبان سے ہو رہا، لیکن دل مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی نعمتوں کے استحضار میں، اس کے اوپر شکر ادا کرنے میں، اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے میں، اس کے جلال و جمال میں، اس کے جلال و جمال میں دل مصروف ہے۔ اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا شعر یاد آ گیا، اسی
مفہوم کا شعر حضرت والد صاحب خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا شعر ہے، بڑا عجیب شعر کہ تیرا جلال تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کا کیا ہوں میں، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں، تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے، تو دیکھنے میں بظاہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے فکر میں، اس کے جلال میں، اس کے جمال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی نعمتوں میں، اس کے انداز عطا میں دل مشغول ہے۔ تو میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے فرمایا، یعنی میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ، کہ اب تو کچھ یوں لگتا ہے ہر بات میں کہ جیسے فرما رہے ہو اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، ایسا لگتا ہے کہ یوں فرما رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے ذکر سے ہو رہا ہے، انہی کے فکر سے ہو رہا ہے، انہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورتحال تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر بندہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں تو قریب ہیں ہی ہیں، لیکن بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس وقت حضرت پڑے ہوئے ہیں بستر پر، بستر علالت پر ہے، اور کبھی کوئی آ کے دوا پلا رہا ہے، کبھی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، بار بار کوئی آدمی آ رہے ہیں۔ تو ایک موقع پہ فرمایا کہ ارے بھائی، ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ بستر پہ لیٹے ہیں، بیمار ہیں، نہ کوئی عمل کر رہے ہیں، نہ کوئی زبان بھی خاموش ہے، پر ہمارے مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے؟ تو یہ شغل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے کہ تیرا جلال مال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے، اپنے خیالات کی رو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنے سے یہ چیز الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا ہے کہ مدتوں تک خیال ہی نہیں آتا تھا، نہ کسی دعا کا خیال آ رہا ہے، نہ کسی اپنی دھن میں مست ہیں، اپنے دنیا کے کاموں کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ میاں کی طرف دھیان نہیں ہے۔ لیکن جب کسی اللہ والے کی رہنمائی سے توجہ ہوتی ہے تو پھر آنے لگتا ہے خیال، لیکن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی لگا رہے اور کوشش نہ چھوڑے، اور جب بھی کبھی غفلت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، اس سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کثرت سے آنے لگتا ہے، دوسرے خیالات کم اور یہ خیالات زیادہ، اور ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو عطا فرما دے، وہ آ جاتا ہے کہ وہی زیادہ غالب رہتا ہے۔ جب کوئی ہوتا ہے محض بدرجہ حاجت کسی اور طرف دھیان چلا گیا، ورنہ دل وہاں پر، دل بیار و دست بکار، ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، یہ ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک باتیں تو بنا دی میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنا حال بھی بنا دے اور مقام بھی بنا دے کہ اپنی رحمت سے وہ ہم سے جس طرح وہ قریب ہے ہمارے، تو اسی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قریب ہو جائیں، اس کی فکر سے قریب ہو جائیں۔